اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو دین اسلام جیسا فطری اور اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ دین عنایت فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، سسٹم آف لائف، کوڈ آف لائف، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک اسلام۔ ہم تمام مسلمان ہیں اور اس نعمت کو ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا اتمام اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفہ کے میدان میں کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واجممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے اس پر کہ دین اسلام جو طریقے زندگی کے طور پر ہے وہ مجھے پسندیدہ ہے۔ دین زندگی گزارنے کا راستہ وہ اسلام ہے۔ کبھی کبھی یہ بات ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی تذکیر ہوتی رہنی چاہیے، اس کا یادہ ہوتے رہنا چاہیے کہ مسلمان ہونا کسی قوم میں پیدا ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ مسلمان کسی خاص رنگ، کسی خاص طبقے، کسی خاص خاندان میں بسنے والوں کا نام نہیں ہے۔ مسلمان کوئی خاص عادت یا کوئی خاص تشخص کو اپنا لینے کا نام نہیں۔ دین اسلام جب آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پیش کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، عرب بھی تھے، عجم بھی تھے، آقا بھی تھے، غلام بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جس نے مان لیا وہ مسلمان ہوا۔ نبی کے گھر میں جو پیدا ہوا، نبی کے گھر میں جو رہتا تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو وہ مسلمان نہیں ہوا۔ رنگ کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، خطے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کوئی قومیت نہیں ہے، مسلمان تو ایک ٹائٹل ہے کہ جب کوئی شخص یہ عہد کرتا ہے کہ میرے مالک اس دنیا میں وہی ہوگا جو تو چاہتا ہے، میں آج سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میری زندگی میں وہی ہوگا جو تو فرماتا ہے اور تیرے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعلیم دیتے، وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ عرب کے جو لوگ تھے آپ کو معلوم ہے مشرک تھے، کافر تھے، مختلف عصبیتوں میں گرفتار تھے وہ، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی کہ سارے انسان برابر، تم سب ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہو، کوئی وجہ امتیاز تمہارے درمیان نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم کو قبیلوں میں اور جماعتوں میں اس لیے تقسیم کر دیا ہے تاکہ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو، تمہارا آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے، لوگ تمہیں جانیں۔ یہ وجہ امتیاز نہیں ہے، وجہ شرف نہیں ہے، وجہ بزرگی نہیں ہے، وجہ فخر نہیں ہے۔ یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ رب العزت سے زیادہ ڈر رکھنے والا ہو، تقوی رکھنے والا ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ اس اجتماعیت کا نام مسلمین کی اجتماعیت رکھا گیا۔ تمہارا نام اللہ رب العزت نے مسلمان رکھا ہے، تمہارے اپنے عمل کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، تمہارے کمٹمنٹ کی بنیاد پر۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جنت میں جانے کا زیادہ مستحق تھا،
اس کے رگوں میں وہی خون دوڑ رہا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ یہ بات بنی اسرائیل کو بھی بتائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں، تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے پردادا نبی تھے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ تم انبیاء کی اولاد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے نزدیک۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم ہمارے وفادار ہوگے تو ہماری رحمتیں اور برکتیں تمہارے اوپر ہوں گی، تمہیں خود کام کرنا پڑے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، تم میری نعمتوں کو یاد کرو اور تم میرا وعدہ پورا کرو تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو۔ آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ پھوپھی، آپ کا بھتیجا پیغمبر ہے، اس کی وجہ سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ میری بیٹی فاطمہ، محنت کرو، اسٹرگل کرو، مجاہدہ کرو، تمہارا باپ پیغمبر ہے، اس کی وجہ سے تم جنت میں نہیں جاؤ گی، تمہیں محنت کرنا پڑے گا۔ تو ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے سے آدمی کو جنت نہیں، اس کے اعمال بھی مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے۔ ہم اعمال کی بنیاد پر ہم نے ٹائٹل رکھا ہے۔ یہ تو ستم ظریفی ہے ہندوستان کے اندر ہماری کہ ہم کو ایک قوم سمجھا جانے لگا کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں جو بھی پیدا ہو جائے وہ مسلمان ہے۔ نہیں، مسلم گھرانے میں کوئی پیدا ہو جائے جنت میں چلا جائے، کافر گھرانے میں پیدا ہو جائے جہنم میں چلا جائے، یہ انصاف نہیں ہے۔ آدمی اعمال کی بنیاد پر جنت و جہنم میں جاتا ہے، آدمی عقیدے کی بنیاد پر جنت و جنت میں جاتا ہے، آدمی اپنے زندگی کے شب و روز میں اللہ رب العزت کی باتوں کو ماننے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کرنے کی بنیاد پر جنت و جہنم میں جاتا ہے۔ تو یہ جو اجتماعیت ہے ہماری مسلمانوں کی، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایک ایسی اجتماعیت ہے کہ جس کی بنیاد اللہ رب العزت ہے، جس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی بنیاد حق و باطل ہے، جس کی بنیاد اعمال ہیں، جس کی بنیاد حق و باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دینا ہے، جس کی بنیاد اللہ رب العزت کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے نظام کے غلبے کے لیے اسٹرگل کرنا ہے، وہ ہے مسلمانوں کی جماعت۔ نام رکھنے سے، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہو جانے سے کوئی شرف نہیں مل جاتا اور جنت نہیں مل جاتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ تمہاری جو اجتماعیت ہے، اس اجتماعیت میں چونکہ بنیاد اللہ ہے، بنیاد رسول ہے، بنیاد دین ہے، بنیاد شریعت ہے، تم سب ایک ہو، اس لیے تمہارے درمیان پیار و محبت ہونا چاہیے، تمہاری اجتماعیت مضبوط ہونی چاہیے، تمہاری اجتماعیت میں اتحاد ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں انتشار میں مبتلا نہ ہو۔ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے۔ قرآن مجید تمہارے درمیان موجود ہے، قرآن مجید پڑھو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفات، عباد الرحمن کی صفات اس میں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خصلتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ تم متحد ہو کر کے رہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی اور جو آپ کی آواز پر آئے، چاہے وہ غلام تھے، چاہے وہ مالک تھے، چاہے وہ عرب کے تھے، چاہے وہ عجب کے تھے، چاہے وہ بڑے خاندان کے تھے، چاہے وہ چھوٹے خاندان کے تھے، چاہے ان کی نسلیں کچھ بھی تھیں، چاہے ان کی زبان کچھ بھی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ ایک جماعت بن گئے۔ یہ مومنین کی جماعت ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، اور یہی وہ جماعت تھی کہ جب ان کے اندر خوف خدا تھا، خشیت الہی تھی، ایک دوسرے سے محبت تھی، دین اسلام کے لیے جذبہ تھا، تو چھوٹی سی ٹولی بڑے ٹولی پر غالب ہوتی چلی گئی اور مائنورٹی میجارٹی میں تبدیل ہو گئی۔ تو جہاں اپنا چچا ابو لہب جہنم میں چلا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہیں تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، ابو لہب جہنم میں چلا گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گیا، وہ اس کا مال، اس کی چودراہٹ کچھ کام نہیں آئی۔ وہیں پر ایک شخص ایسا موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس کی زبان نہیں ملتی، جس کا رنگ نہیں ملتا، جس کا خطے زمین نہیں ملتا، غلاموں سے متعلق ہے وہ شخص، آقا بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بلال، وہ کون سا تم کام کرتے ہو کہ جب میں جنت کے سیر کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے قدموں کی آواز میرے آگے آگے چلتی۔ حضرت بلال، جن کا رنگ عام صحابہ سے اور عرب کے لوگوں سے نہیں ملتا تھا،
لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا کہا کے خطاب کرتے تھے، حضرت عمر سیدنا کہا کے پکارتے تھے. یہ وہ محبت تھی، یہ وہ اجتماعیت کا شعور تھا، یہ وہ دین کی طاقت تھی جس نے سب کو ملا کے رکھ دیا تھا. وہ کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کوئی بھی ہو، وہ مسلمان ہے تو ہمارا بھائی ہے. آپس میں اتحاد ہونا چاہیے. لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. وجہ فوقیت ہے اللہ رب العزت کی ذات، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس کا خوف، اس کی خشیت، اس کی محبت. یہ جو اجتماعیت آج ہمارے درمیان ہے، ہم تمام مسلمان ہیں، ہم ایک رب کو ماننے والے ہیں، ہم ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ہماری شریعت ایک ہے. ہم تمام کے درمیان آپس میں پیار و محبت ہونا چاہیے، اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے. کبھی کبھی ہمارے اپنے گھروں کے اندر، اپنے سماج اور محلوں کے اندر، مسلمانوں کی اجتماعیت کے اندر دراڑیں دیکھنے میں نظر آتی. ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہندوستان کے اندر کامن ہیں، متفق علیہ ہیں. مسلمانوں کا مفاد ایک ہے، مسلمانوں کا دین ایک ہے، مسلمانوں کا دھرم ایک ہے، مسلمانوں کی منزل ایک ہے، مسلمانوں کے مفادات ایک ہے، دنیا میں کہیں بھی وہ ہوں. ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے مفادات، اس ہندوستان کے اندر ان کے وجود و بقا کا جو مفاد ہے وہ سب کا کامن ہے. ہمارا اس ہندوستان کے اندر ہمارے جو شاعر اسلام ہیں ان کی حفاظت کامن ہے. ہم ہندوستان کے اندر اللہ والے لوگ ہیں، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ہم سب ایک ہیں. اسی لیے قرآن نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں انتشار و افتراق میں نہ مبتلا ہو جاؤ. آپ نے اوس و خزرج کو جوڑ دیا، آپ نے مہاجر و انصار کو جوڑ دیا، اور ان کا جو مظہر دنیا کے سامنے پیش آیا وہ یہ کہ ایک دوسرے کے بغیر وہ چین نہیں لیتے تھے. جب تک دیکھ نہ لیں، جب تک بات نہ کر لیں، جب تک ان کے کام نہ آ جائیں. یہ جو محبت ہے آپس میں اسلامی اجتماعیت میں مسلمانوں کے درمیان، یہ مطلوب ہے. جب یہ محبت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی تائید و نصرت ان کے درمیان آتی. قرآن نے ایک دوسری جگہ فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. یہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو. بندگیوں میں بھی تمہارے درمیان کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے. یہ میں تمہارا رب ہوں، پوری کائنات میری ہے، تم میرے بندے ہو. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان آئے، سب کے لیے آئے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ کو سارے انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا. تو تمہارے درمیان کسی قسم کا تعصب نہیں آنا چاہیے. کوئی مسلکی تعصب، کوئی دین کا تعصب، کوئی دینداری کا تعصب، تقوی کا تعصب، ہماری جماعت کا تعصب، تمہاری جماعت کا تعصب. فرمایا گا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. یہ امت، یہ ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو. تیسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون اخوہ. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہماری مثال بھائی بھائی کی ہے. اور یاد رکھیے جب کوئی شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو یہ دین کا رشتہ خونی رشتے پر بھاری ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے باپ کو ٹھکرایا، اپنی بیوی کو ٹھکرایا، اپنے بچوں کو ٹھکرایا، اپنے خاندان کو ٹھکرایا. کیوں؟ باپ تو عظیم ہوتا ہے، بیوی تو بہت زیادہ قابل قدر ہوتی ہے، بچے تو بہت عزیز ہوتے ہیں، لیکن جب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بیوی نے نہیں کہا، بچوں نے نہیں کہا، باپ نے نہیں کہا، اور دوسرے وہ جن کی زبان نہیں ملتی تھی، رنگ نہیں ملتا تھا، خاندان نہیں ملتا تھا، انہوں نے کلمہ توحید جب پڑھا تو ان کے دوست ہو گئے اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیے. ہمارا دین انقلابی دین ہے، ہمارا دین حرکی دین ہے، ہمارا دین چیزوں کو بدل دینے والا دین ہے. وہ بتاتا یہ ہے کہ تمہارے ایک دوسرے سے جو تعلقات ہیں اس کی بنیاد حب الہی پر ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کی محبت پر، اللہ تعالیٰ کی نفرت پر. تمہارے درمیان جو معیار ہے ایک دوسرے سے ملنے کا اور ایک دوسرے سے دور ہونے کا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے نفرت کرتا ہے ان سے نفرت کرنا ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے نفرت کی تو اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے دیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے نہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے،
اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ دین اسلام یہی تو ہے کہ جب حق و باطل کا مسئلہ آئے تو آدمی اپنے بیٹے کے خلاف گواہی دے، جب معاملہ حق و انصاف کا آئے تو باپ کے خلاف گواہی دے، بیوی کے خلاف گواہی دے، اپنے اعزا و اقربا کے خلاف گواہی دے۔ یہ ہے دین اسلام۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم انصاف کے علم بردار بن جاؤ۔ چاہے یہ گواہی اور انصاف کا علم بردار بننے میں تمہیں اپنے باپ کے خلاف، اپنے بیٹوں کے خلاف، اپنے اعزا و اقربا کے خلاف گواہی کیا دینا پڑے، یہ ہے دین اسلام۔ تو فرمایا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان کوئی عصبیت نہیں ہو سکتی، نہ ان کے درمیان نسل کی عصبیت ہو سکتی ہے، رنگ کی ہو سکتی ہے، نہ ان کے درمیان مسلک کی عصبیت ہو سکتی ہے، نہ ان کے اندر دینی بنیاد پر کوئی عصبیت ہو سکتی ہے۔ تم سب اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہارے مفادات ایک ہیں، تم سب ایک امت ہو، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، تمہاری منزل جنت کی طرف ہے۔ جب تک تمہارے درمیان پیار نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی، اپنائیت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوگا، تم اللہ رب العزت کے نزدیک برگزیدہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا گیا کہ تمہاری جو بنیاد ہے، اتحاد کی جو بنیاد ہے اس امت کی، فرمایا گیا وہ اللہ رب العزت، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تمہاری شریعت ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ تمہارا مرکز توحید ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ہم جس بنیاد پر مسلمان ہیں وہ یہ کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، ہم سب کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم سب ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے مالک تیرا حکم ہے، تو ہم کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ کسی بھی سچویشن میں ہو، کہیں بھی کوئی مسلمان اگر اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ چیز اگر ہمارے درمیان نہیں ہے اور عصبیت جاہلیہ ہمارے درمیان سے نہیں گئی، ہم نے کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، اپنے سے خراب کسی کو سمجھا، بہت سارے لوگوں سے اپنے آپ کو اونچا سمجھا، تو دین اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، ان ربکم واحد، تمہارا جو رب ہے وہ ایک ہے، تم جس بنیاد پر کلمہ پڑھ کر کے داخل ہوئے ہو وہ تمہارا رب ہے۔ اور کہا ان آباکم واحد، تمہارے جو باپ حضرت آدم ہیں وہ بھی ایک ہیں، تمہارے درمیان کسی قسم کی کوئی عصبیت نہیں ہونی چاہیے کہ تم بڑے ہو، تم بڑے خاندان کے ہو، چھوٹے خاندان کے ہو، یا تمہارا دین بڑا ہے تمہارا دین چھوٹا ہے، نہیں، تم سب کے درمیان اگر تمہارے اندر کوئی افضلیت ہے تو تمہارے دل کی دنیا کا تبدیل ہونا ہے، تمہارے دل میں کیا اللہ کا خوف ہے، تمہارے دل میں کیا اللہ کی خشیت ہے، تمہارے دل میں کیا اللہ کی محبت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، دین کی حمیت ہے، دین کے کام کے لیے طرف ہے۔ تم اس سماج میں اگر تم برائیاں دیکھتے ہو، اللہ رب العزت کے خلاف کفر دیکھتے ہو، شرک دیتے ہو، کیا تمہارے اندر دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے؟ شرک دے کر کے کیا تمہارے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ ہے اصل دینداری جس کے لیے اس دنیا میں تم بھیجے گئے۔ اور فرمایا گیا، یاد رکھو، اللہ رب العزت کی تائید اور اس کی نصرت، اس کی مدد، اس کا فضل، اس کا کرم انہی لوگوں پر آتا ہے جو متحد ہو کر کے رہتے ہیں۔ ید اللہ مع الجماع، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت جماعت کے ساتھ آتی ہے، مل جل کر کے رہنے میں آتی ہے، انتشار میں نہیں آتی ہے۔ تو تمہیں ہمیشہ اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ کیا تم ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہو؟ کیا دین کی بنیاد پر تمہارے تعلقات مضبوط ہیں آپس میں؟ تو فرمایا ید اللہ مع الجماع، اللہ رب العزت کی تائید و نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اجتماعیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم یہاں جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں، دین اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ سارے مسلمان مسجدوں میں جا کے نماز پڑھیں اور بتائیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہمارے درمیان سید ہے، ہمارے درمیان خان ہے، ہمارے درمیان پٹھان ہے، ہمارے درمیان انصاری ہے، میرے بغل میں منصوری کھڑا ہے، میرے بغل میں کون سی ذات کا کھڑا ہے، یہ تمہیں نہیں معلوم ہونا چاہیے، اور معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن بعد کی زندگی میں بھی تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے اپنے سماج کی زندگی میں، سماجی زندگی میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑی ذات کا ہوں اور پھلانا چھوٹی ذات کا، اس لیے کہ یہ دین اسلام کے خلاف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے باپ ایک تھے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ میں خان ہوں، میں سید ہوں اور میں پٹھان ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دادا الگ تھے۔ اور جب کوئی چھوٹی ذات کا آدمی وہ یہ کہتا ہے یا آپ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی ذات کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دادا الگ تھے، اس کے آدم الگ ہیں اور آپ کے آدم الگ ہیں۔
فرمایا کہ تمہارے باپ آدم ہیں، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوا. یہ ساری عصبیتیں، یہ ساری برتری، یہ سارا غرور، یہ سارا فخر آدمی کا اس وقت مل جاتا ہے مٹی میں جب کفن پہنا کر کے اس کو گڑھے میں ڈال کر کے مٹی ڈال دیا جاتا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن تیری ملاقات تیرے رب سے ہو جائے گی. یہ ساری عصبیتیں جاہلیہ ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت، اگر ہمارے درمیان اجتماعیت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے درمیان دوریاں ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہمارے درمیان نہیں آ سکتی. اسی کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ تم کو عزت بھی نہیں مل سکتی. دنیا میں اگر عزت چاہتے ہو تو عزت اجتماعیت میں ہے. مسلمان آج پوری دنیا میں خار ہے، یہ یہود و نصارہ کی سازشوں کا شکار ہے. آج جو اس دنیا میں جن کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اپنے مسلکوں میں بٹا ہوا ہے، مسلمان اپنی جماعتوں میں بٹا ہوا ہے، مسلمان اپنی عصبیتوں میں بٹا ہوا ہے. جس دن مسلمان ایک ہو جائے گا کہ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا شریعت ایک ہے، ہمارا مرکز توحید ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، ہمارے فروعی اختلافات کی حیثیت دین میں کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے، وہ فروعی حیثیت کی ہیں، 1% سے بھی کم اس کی اہمیت ہے. ہمارے درمیان جو بنیادی چیزیں ہیں سب متفق علیہ ہیں، جو ایمانیات ہے، جو عقائد ہے، جو دین کے ستون ہیں، وہ سب کے اندر کامن ہیں. ہم تمام ایک ہیں، اور اس ہندوستان کے اندر ہم تمام کو مل کر آنا ہوگا، چاہے وہ مسئلہ ہماری عبادات کا ہو، چاہے وہ مسئلہ ہمارے سماج کا ہو، چاہے وہ مسئلہ ہمارے ہندوستان میں تشخص کا ہو، چاہے وہ مسئلہ ہمارے مدارس کا ہو، چاہے وہ مسئلہ ہماری مساجد کا ہو، چاہے ہندوستان کے اندر اسلام کے بقا کا مسئلہ ہو کہ حکومت مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتی ہے، وہ نئے نئے بل لاتی ہے، نئے نئے قوانین لاتی ہے، مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ان کا تشخص ختم ہو جائے، دین سے ان کا تعلق ختم ہو جائے، قرآن مجید سے ان کا تعلق ختم ہو جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق ختم ہو جائے، ان کا جو اتحاد ہے یہ پارا پارا ہو جائے، یہ مختلف طبقوں، گروہوں اور مسلکوں میں بٹ کر کے لڑتے رہیں تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت نہ آئے. اس کا اگر مقابلہ ہمیں کرنا ہے تو ہمیں متحد ہونا پڑے گا. اس وقت ہمیں لوٹنا پڑے گا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتماعیت چھوڑی تھی، جن صحابہ کرام کو تیار کیا تھا، بعد کے اسلاف کا جو شیوا تھا، ہم تمام کو اس کی طرف لوٹنا ہوگا. دوستو اور ساتھیو، ایک بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے درمیان کہ ہمارے درمیان اگر تنازعات ہیں تو اس کو ہمیں مل کے حل کرنا ہوگا، سوجھ بوجھ کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، شیطان کو ہوا نہ دے اس کے لیے کوشش کرنا ہوگا. فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے آپس میں تفرقہ اختیار کیا اور مختلف ہو گئے بہت سارے امور میں، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی. بنی اسرائیل کو بھی خطاب کیا گیا اور ہم کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے، تمہارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں اختلاف میں مبتلا نہ ہو جاؤ. ہماری بنیاد قرآن مجید ہے، ہماری بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کتاب و سنت ہماری اساس ہے، ہمیں اس کی طرف پلٹنا ہوگا. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان نظام میں نہ گرفتار ہو جاؤ، لڑائیاں نہ لڑو، دوریاں پیدا نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، ناکام ہو جاؤ گے تم، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. قرآن بیان کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کرتی ہیں کہ مومن جب کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، تو وہ پوری کائنات سے جڑ جاتا ہے، وہ سورج سے جڑ جاتا ہے، وہ چاند سے جڑ جاتا ہے، وہ آسمان سے جڑ جاتا ہے، وہ ہواؤں سے جڑ جاتا ہے، وہ پہاڑوں سے جڑ جاتا ہے. اس لیے کہ یہ سوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہی ہے. بندے مومن جب اللہ رب العزت کی تصویر بیان کرتا ہے تو پوری کائنات کے سر میں وہ اپنی سر ملا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور مومن کا جو ایک روب ہے وہ روب ڈال دیا جاتا ہے دوسرے اقوام کے دلوں میں. آج ہمارا روب ختم ہو گیا ہے، آج ہمارا ایک اثر ختم ہو گیا ہے دوسروں کے دلوں میں. وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم تمام آپس میں محبت کریں، مل جل کر کے رہیں، سب کو اپنا بھائی سمجھیں، ساری جماعتوں کو اپنی جماعت، سارے اداروں کو اپنا ادارہ، سارے مساجد کو اپنی مساجد، سارے مطلب فکر کے لوگوں کو اپنا بھائی، اور سارے ہی جتنے بھی مسلک ہیں، مسلکی اختلافات میں عرض کر چکا ہوں بہت ہی محدود ہیں، اس کے بنیاد پر ہم تمام کو کتاب کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر
اپنی شریعت کی بنیاد پر ہم تمام کو ایک دوسرے کو گلے لگانا ہوگا اور اپنے سے اچھا مسلمان اپنے دوسرے بھائی کو سمجھنا ہوگا. فرمایا کہ مسلمان کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف اگر پہنچے تو اس کا اسلام خطرے میں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے محفوظ رہیں, اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں. اگر ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہمارا ایمان خطرے میں. اگر ہمارے حرکت و عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہمارا ایمان خطرے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق کا عمل ہے, اور کسی مسلمان سے جنگ و جدال کرنا, لڑائی لڑنا, یہ کفر کے مانند ہے. مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو گالی نہیں دے سکتا, مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو برا بھلا نہیں کر سکتا. یہ ہمارا جو شیوا ہے آج امت مسلمہ کا, ہم اپنا جو پرانا ہمارا جو مقام تھا, جو عزت تھی, جو شرف تھا, وہ ہم اس وقت تک واپس نہیں لے سکتے جب تک کہ ہماری صفوں میں اتحاد قائم نہ ہو. ہم تمام مل جل کر کے نہ رہیں, ہم ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے نہ بنیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر مسلمانوں کا کچھ مسئلہ ہو اور حق پر ہو تو فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمام ایک ہو جاتے ہیں. وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. وہ ایک ہاتھ بن جاتے ہیں اپنے مخالفین کے اوپر. اگر ہمارے اوپر کوئی آواز اٹھ رہی ہو دین اسلام پر, ہمارے اوپر کسی طرف سے کوئی یلغار ہو رہی ہو, کہیں کوئی سازش کر رہا ہو, سارے دنیا کے مسلمان اور کم سے کم ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بنیاد پر اکٹھا ہو جانا چاہیے کہ ہمارا بھائی وہ کس مسلک کا ہے, کس جگہ کا رہنے والا ہے, کس مدرسے کا فارغ ہے, کس مکتب فکر کا ہے, یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو ثانوی ہیں, بلکہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو فرمایا کہ وہم یدن علی من سواہم, وہ ایک ہاتھ ہوتے ہیں, وہ متفق ہوتے ہیں, متحد ہوتے ہیں اپنے مخالفین کے سلسلے میں. اور قرآن مجید نے بہت خوبصورت انداز سے فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں, ان کے ساتھی جو ہیں وہ کفار پر سخت ہیں, اور مومنین میں آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے نہایت ہی شفیق و رحیم ہیں. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہم چونکہ باطل کے خلاف بولنے کی ہمارے اندر طاقت ختم ہو گئی, ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت ختم ہو گئی ہے, اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے دستوں کے ریباں ہیں. ہم اپنے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کم درجے کا مسلمان سمجھتے ہیں, ہم ایک دوسرے پر تنقیدیں کرتے ہیں. آپس میں مل جلنے کے بجائے ہم آپس میں دستوں کے ریباں ہیں. اسی لیے ہم اپنے دشمن کے خلاف نہ کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ دشمن کے خلاف بول سکتے ہیں. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جس کو اپنے سامنے ہمیں رکھنا چاہیے. دوستو, آپس میں محبت کا جو منظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں کھینچا ہے وہ یہ ہے, مثل المؤمنین فی تواضعہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ان کی محبت کے سلسلے میں, ان کے آپس میں الفت کے سلسلے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کے ایک حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جسم کا سارا حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. روہنگیا میں پریشانی ہوتی ہو, یغور کے مسلمانوں کے درمیان ظلم ہو رہا ہو, فلسطین کا آنسو گر رہا ہو, اس کا خون گر رہا ہو, دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان کو پریشانی میں مبتلا ہم دیکھتے ہوں تو ہمارے دل کی دھڑکن کو تیز ہونا چاہیے. ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہوں نہ کر سکتے ہوں, حالات ایسے نہیں ہیں تو ان کے لیے دعا کریں, ہم ان کے لیے اللہ رب العزت سے خیر طلب کریں, ان کے لیے سوچیں کہ وہ کس کرب میں ہے, کس پریشانی میں ہے. ہندوستان کے اندر خود اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا تشخص ہو, اسلام اللہ تعالیٰ کا دین پھلے پھولے, ہم خود اللہ رب العزت کے یہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کا ویلکم کرے اور ہمیں جنت سے نوازے, تو ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا. اور یاد رکھیے, ہوا سماک المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, تمہارا نام صرف مسلمان ہے. تم دیوبندی, بریلوی, حنفی, شافعی, مالکی, اہل حدیث, مقلد, غیر مقلد, شیعہ, سنی نہیں ہو. ہوا سماک المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل وفی ہذا, اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان تھا, اس شریعت میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے. تمہارا سب سے بڑا کام یہ ہے لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بن کر کے اٹھو. ہمارا کام اللہ کا دین پھیلانا ہے, ہمارا کام حق کی گواہی دینا ہے,
ہمارا کام ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، ہمارا کام ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے، ہمارا کام ہندوستان کے اندر اللہ کا دین اتنا عام کر دینا ہے کہ مظلوم اٹھ کر کے کہے ہندوستان کا کہ دین اسلام سب سے پیارا دین ہے، اسے اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے، اسے پارلیمنٹ میں بھی ہونا چاہیے، لیکن ہماری ذمہ داری آپس میں متحد ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرنے کی ہے۔ اس پر مجھے بھی غور کرنا ہے، آپ کو بھی غور کرنا ہے، اور ہم تمام کو وہ فریضہ انجام دینا ہے جس کے لیے دنیا میں ہم تمام برپا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔